وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ الْعِلْمَ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من مهيس لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا تحقیق ہم نے دی موسیٰ الکتاب فاختلفت و اختلاف کیا فيه اس میں ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمت ایک بات سبقت پہلے ٹھہر چکی من سے ربک آپ کا رب لقضی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا بینہم ان کے درمیان وإنہم اور بے شک وہ لفی شک ضرور شک میں منہ اس سے مریب تردد میں ڈالنے والے شک میں اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب پھر اس میں اختلاف پڑا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا اور وہ ایسے دھوکہ میں ہیں اس قرآن سے جو چین نہیں لینے دیتا یعنی جیسے آج قرآن کے ماننے اور نہ ماننے والوں میں اختلاف پڑ رہا ہے پہلے تورات کے متعلق بھی ایسا ہی اختلاف پڑ چکا ہے پھر دیکھ لو وہاں کیا انجام ہوا تھا بات وہی نکل چکی کہ فیصلہ آخرت میں ہے یعنی محمد شکوک و شبہات ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ہر وقت دل میں کھٹکتے رہتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه من اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید من عمل جس نے عمل کیا صالحا اچھے فلنفسه تو اپنی ذات کے لیے من اساء اور جس نے برائی کی فعليها تو اس پر اس کا وبال ما ربک نہیں آپ کا رب بظلام مطلق ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر جس نے کی بھلائی سو اپنے واسطے اور جس نے کی برائی سو وہ بھی اپنے اوپر اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے بندوں پر یعنی خدا کے ہاں ظلم نہیں ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھ لے جیسا کرے گا وہی سامنے آئے گا نہ کسی کی نیکی اس کے ہاں ضائع ہوگی نہ ایک کی بدی دوسرے پر ڈالی جائے گی چونکہ نیکی بدی کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا اور کفار اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی اس لیے اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ سورہ نمبر 41 سورہ فصیلت آیت نمبر 47 إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد الہی اس کی طرف یرد لٹایا حوالہ کیا جاتا ہے علم الساعہ قیامت کا علم ما تخرج نہیں نکالتا من ثمرات کوئی پھل جمع من اکمامیہ اپنی غلافوں کا گابوں سے وما تحمل نہیں حاملہ ہوتی من انثیٰ کوئی عورت ولا تضع نہ وہ بچہ جنتی ہے الا بعلمی مگر اس کے علم میں وہ یوم جس دن ینادی میں پکارے گا انہیں آئینہ کہاں شرکائی میرے شریک کالو وہ کہیں گے آذنا کا اطلاع دے دی ہم نے تجھے مامنہ نہیں ہم سے من شہید ان کوئی شاہد إليه يرد علم الساعة ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد اس کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنی غلاف سے اور نہیں رہتا حمل مادہ کو جنے گی کس کی اس کو خبر نہیں اور جس دن ان کو پکارے گا کہاں ہے میرے شریک وہ بولیں گے ہم نے تجھ کو سنایا ہم میں کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا یعنی اس کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی بڑے سے بڑا نبی اور فرشتہ بھی اس کے وقت کی تعیین نہیں کر سکتا جس سے دریافت کرو گے یہی کہے گا ما مل مسئول عنہا
بعالم من السائل، یعنی علم الہی ہر چیز کو محیط ہے، کوئی کھجور اپنے گابے سے اور کوئی دانہ اپنے خوشے اور کوئی میوہ یا پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر خدا کو نہ ہو، نیز کسی عورت یا کسی مادہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اور جو چیز وہ جان رہی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ موجودہ دنیا کے نتیجے کے طور پر جو آخرت کا ظہور اور قیامت کا وقوع ہونے والا ہے، اس کا وقت بھی خدا ہی کو معلوم ہے کہ کب آئے گا۔ کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبر نہیں رکھتا، اور نہ اس کو خبر رکھنے کی ضرورت اس کی ہے کہ آدمی قیامت کی خبر پر اللہ کے فرمانے کے موافق یقین رکھے اور اس دن کی فکر کرے جب کوئی شریک کام نہ آئے گا اور کہیں مخلص نہ ملے گا۔ کہیں یعنی جن کو میری خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، اب بلاؤ نہ وہ کہاں ہیں، یعنی ہم تو آپ سے صاف عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں کوئی اقبالی مجرم نہیں جو اس جرم شرک کا اعتراف کرنے کو تیار ہو۔ گویا اس وقت نہایت جد و دلیری سے جھوٹ بول کر واقعہ کا انکار کرنے لگیں گے، اور بعد میں شہید کو بمانا شاہد لے کر یہ مطلب لیا ہے کہ اس وقت ہم میں سے کوئی ان شرکاء کو یہاں نہیں دیکھتا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کھویا گیا ان سے ما جو کانوا یدعون وہ پکارتے تھے، من قبل اس سے قبل، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، ما لهم نہیں ہے ان کے لیے من محیص کوئی بچاؤ خلاصی، اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے، اور سمجھ گئے کہ ان کو کہیں نہیں خلاصی، یعنی دنیا میں جنہیں خدا کا شریک بنا کر پکارتے تھے آج ان کا کہیں پتہ نہیں، وہ اپنے پرستاروں کی مدد کو نہیں آتے، اور پرستاروں کے دلوں سے بھی وہ پکارنے کے خیالات اب غائب ہو گئے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ خدائی سزا سے بچنے کے اب کوئی سبیل نہیں اور گلو خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ آخر اس توڑ کر بیٹھ رہے، اور جن کی حمایت میں پیغمبروں سے لڑتے تھے آج ان سے قطعاً بے تلقی اور بیداری کا اظہار کرنے لگے۔ لا يسمو الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، لا يسمو نہیں تھکتا ہے انسان من دعاء الخير بلائی مانگنے سے، وائن اور اگر مسہ اسے لگ جائے الشر برائی فیئوس تو مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بلائی، اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے نا امید ہو کر۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر ذکرناہو ہم چکھائیں اسے رحمت منا اپنی طرف سے، من بعد ذرا کسی تکلیف مست جو اس کو پہنچی رہے، کولن تو وہ ضرور کہے گا، ھذا لی یہ میرے لیے، وما ظن اور میں خیال نہیں رکھتا ساعت قیامت قائم ہونے والی، وَلَئِنْ اور البتہ اگر رجے تو مجھے لٹایا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف، ان لی بے شک میرے لیے، اندہ اس کے پاس، للحسنی البتہ بھلائی، فلنبئن پس ہم ضرور آگاہ کریں گے، الذین جن لوگوں نے کفر کیا، بما اس سے جو عاملو انہوں نے کیا اعمال، ونذیق کرنا اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں من سے عذاب، انہیں ایک عذاب غلیظ سخت، اور اگر ہم چکھائیں اس کو اپنی مہربانی پیچھے ایک تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی تو کہنے لگے یہ میری لائق اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں پھر بھی گیا اپنے رب کی طرف بے شک میرے لیے ہے اس کے پاس خوبی، سو ہم جتلا دیں گے منکروں کو جو انہوں نے کیا ہے، اور چکھائیں گے ان کو ایک گاڑا عذاب۔ یعنی انسان کی طبیعت عجیب طرح کی ہے، جب دنیا کی ذرا سی بلائی پہنچے اور کچھ عیش و آرام تندرستی نصیب ہو تو مارے حرص کے چاہتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے، کسی حد پر پہنچ کر اس کی حرص کا پیٹ نہیں بھرتا، اگر بس چلے تو ساری دنیا کی دولت لے کر اپنے گھر میں ڈال لے، لیکن جہاں ذرا کوئی افتاد پڑنا شروع ہوئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ اپنے خلاف دیکھا تو پھر مایوس اور ناامید ہوتے بھی دیر نہیں لگتی، اس وقت اس کا دل فوراً آس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف پیش آمدہ اسباب پر محدود ہوتی ہے، اس قادر مطلق مسبب الاسباب پر اعتماد نہیں رکھتا، جو چاہے تو ایک آن میں سلسلہ اسباب کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے، اور اس مایوسی کے بعد اگر فرض کیجیے اللہ نے تکلیف و مصیبت دور کر کے اپنی مہربانی سے پھر عیش و راحت کا سامان کر دیا تو کہنے لگتا ہے ھذا الیہ، یعنی میں نے فلاں تدبیر کی تھی، میری تدبیر اور لیاقت و فضیلت سے یوں ہی ہونا چاہیے تھا، اب نہ خدا کی مہربانی یاد رہی نہ اپنی وہ مایوسی کی کیفیت جو چند منٹ پہلے قلب پر طاری تھی، اب عیش و آرام کے نشے میں ایسا مخمور ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی کسی مصیبت اور تکلیف کے پیش آنے کا خطرہ نہیں رہتا، سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی حالت میں رہوں گا، اور اگر کبھی تاثرات کے دوران میں قیامت کا نام سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو خیال نہیں کرتا کہ یہ چیز کبھی ہونے والی ہے، اور فرض کرو ایسی نوبت آ ہی گئی اور مجھ کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہی پڑا، تب بھی مجھے یقین
انہیں وہاں میرا انجام بہتر ہوگا۔ اگر میں خدا کے نزدیک برا اور نالائق ہوتا تو دنیا میں مجھ کو یہ عیش و بہار کے مزے کیوں کر ملتے، لہذا وہاں بھی توقع ہے کہ یہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی خوش ہو کہ اس کفر و غرور کے باوجود وہاں بھی مزے لوٹو گے۔ وہاں پہنچ کر پتہ لگ جائے گا کہ منکروں کو کیسی سخت سزا بھگتنا پڑتی ہے اور کس طرح عمر بھر کے کرتوت سامنے آتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا اور جب انعمنا ہم انعام کرتے ہیں اعلیٰ پر الانسان انسان أعرض وہ منہ موڑ لیتا ہے، ونا اور بدل لیتا ہے بجانبی اپنا پہلو، وَإِذَا اور جب مسّہ آ لگے اسے الشر برائی فذو دعاء تو دعاؤں والا عریض لمبی چوڑی، اور جب ہم نعمتیں بھیجیں انسان پر تو ٹلا جائے اور موڑ لے اپنی کروڑ، اور جب لگے اس کو برائی تو دعائیں کرے چوڑی چوڑی، یعنی اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے وقت تو منعم کی حق شناسی اور شکر گزاری سے اراض کرتا اور بالکل بے پرواہ ہو کر ادھر سے کروٹ بدل لیتا ہے۔ پھر جب کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے تو اسی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ شرم نہیں آتی کہ اب اس کے کس منہ سے پکارے، اور تماشا یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب پر نظر کر کے دل اندر سے مایوس ہوتا ہے، اس حالت میں بھی بدحواس اور پریشان ہو کر دعا کے ہاتھ بے اختیار خدا کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ قلب میں نا امیدی بھی ہے اور زبان پر یا اللہ بھی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ سب بیان ہے انسان کے نقصان و قصور کا، نہ سختی میں صبر ہے نہ نرمی میں شکر۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ کل فرما دیں ارائیتم کیا تم نے دیکھا، ان کانا اگر ہو من سے عند اللہ اللہ کے پاس، ثم کفرتم پھر تم نے کفر کیا بھی اس سے، من اضل کون بڑا گمراہ، ممن اس سے جو ہوا فی وہ شفی شقاق ضد میں بعید دور دراز۔ تو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے پاس ہے پھر تم نے اس کو نہ مانا، پھر اس سے گمراہ زیادہ کون جو دور چلا جائے مخالف ہو کر۔ اوپر انسان کی طبیعت کا عجیب و غریب نقشہ کھینچ کر اس کی کمزوریوں بیماریوں پر نہایت مؤثر انداز میں توجہ دلائی تھی۔ اب تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری کمزوریوں پر گاہے کرنا والی اور انجام کی طرف توجہ دلانے والی ہے، اگر خدا کے پاس سے آئی ہو جیسا کہ واقعہ میں ہے، پھر تم نے اس کو نہ مانا اور ایسی اعلیٰ اور بیش قیمت نصائح سے منکر رہ کر اپنی عاقبت کی فکر نہ کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے چلے گئے، تو کیا اس سے بڑھ کر گمراہی اور نقصان سارا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ سنريهم ہم جلد دکھا دیں گے انہیں آیاتنا اپنی آیات فی الآفاق اطراف عالم میں، وفی انفسهم اور ان کی ذات میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے لهم ان کے لیے، انه الحق کہ وہ حق، ابا کیا لم یکفی کافی نہیں، بربک آپ کے رب کے لیے، انہو کہ وہ علا پر کل شیء ہر شے شہید شاہد۔ اب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے، یعنی قرآن کی حقانیت کے دوسرے دلائل و براہین تو بجائے خود رہے۔ اب ہم ان منکروں کو خود ان کی جانوں میں اور ان کے چاروں طرف سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے وہ نمونے دکھلائیں گے جن سے قرآن اور اہل قرآن کی صداقت بالکل روز روشن کی طرح آنکھوں سے نظر آنے لگے۔ وہ نمونے کیا ہیں؟ وہی اسلام کی عظیم الشان اور مخیر العقول فتوحات جو سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل برخلاف قرآنی پیشن گوئیوں کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئیں۔ چنانچہ معرکہ بدر میں کفار مکہ نے خود اپنی جانوں کے اندر اور فتح مکہ میں مرکز عرب کے اندر اور خلفائے راشدین کے عہد میں تمام جہاں کے اندر یہ نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیات سے عام نشانی ہائے قدرت مراد ہوں جو غور کرنے والوں کو اپنی وجود میں اور اپنے وجود سے باہر تمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں، جن سے حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت کا ثبوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے، جبکہ وہ ان سنن الہیہ اور نوامیس فطریہ کے موافق ثابت ہوتے ہیں جو اس عالم تکوین میں کار فرما ہے۔ اس قسم کے تمام حقائق کونیہ اور آیات افاقیہ و انفسیہ کا انکشاف چونکہ لوگوں کو دفتن نہیں ہوتا بلکہ وقتاً فوقتاً بتدریج ان کے چہرے سے پردہ اٹھتا رہتا ہے، اس لیے سنريهم آیاتنا سے تعبیر فرمایا، یعنی قرآن کی حقانیت کو فرض کرو کوئی نہ مانے تو اکیلے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز پر گواہ
ہے، اور ہر چیز میں غور کرنے سے اس کی گواہی کا ثبوت ملتا ہے۔ الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط۔ الا خوب یاد رکھو، انهم بے شک وہ فی مریت شک میں، من لقاء ملاقات سے، ربهم اپنے رب، اپنا رب، الا یاد رکھو، انه بے شک وہ بكل شيء ہر شے کا، محیط احاطہ کیے ہوئے، سنتا ہے وہ دھوکے میں ہے، اپنے رب کی ملاقات سے سنتا ہے وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو، یعنی یہ اس دھوکے میں ہے کہ کبھی خدا سے ملنا اور اس کے سامنے جانا نہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کسی وقت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے نکل کر نہیں جا سکتے۔ اگر مرنے کے بعد ان کے بدن کی ذرات مٹی میں مل جائیں یا پانی میں بہہ جائیں یا ہوا میں منتشر ہو جائیں، تب بھی ایک ایک ذرہ پر اللہ کا علم اور قدرت محیط ہے۔ ان کو جمع کر کے اثر نو زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ تمت سورۃ حامیم السجدہ۔ فلو الحمد والمنت۔ صدق اللہ العظیم۔